قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی یہ جو ہماری آیت ہے، یہ ہم لوگ سورہ زمر کی آیت نمبر 162 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے اخلاص۔ اس آیت کے اندر بھی جو نا ہم لوگ اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نا مینشن کیا ہماری انٹینشنس کو، ہماری جو ہماری نیتیں ہیں، ہماری سوچیں، ان کو مخلص کرنے کے لیے۔ بیسیکلی جو اخلاص کا جو لفظ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ یہ ہو کہ آپ کوئی بھی جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کر کس کے لیے رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ بیسک ایک لائن آپ سمجھیں کہ جو نا یہ آپ کی اس چیز کو جو ہے وہ کرتی ہے۔ اخلاص کا جو لفظ ہے یہ خلصو سے نکلا ہے، اور خلصو جو ہے نا یہ ہے اپنا مترادف الصافی کا۔ الصافی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، اور خلصو ہوتا ہے کہ جس میں آمیزش ہو اور بعد میں اس کو صاف کر لیا جائے، اس کے اندر سے نکال دیا جائے۔ تو بیسیکلی اخلاص یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آ جائیں، جو چیز آئے، اور پھر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو صاف کر لیں، اور اس کو صاف کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو پیور کر لیں۔ تو یہ بیسیکلی جو نا اخلاص ہے۔ یہ وہ آیت ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ وہ کہ جو اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور بے شک کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اخلاص ہے نا، یہ ایک بڑی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ کو جب کسی سے پیار ہوتا ہے، تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ہو، اور وہ بندہ جو ہے وہ صرف آپ کا ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اسپیشل ذکر کیا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم خالص اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب جو یہ کہتے ہیں۔ تو اس سے نا ہمیں ایک پیار فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس چیز کے اندر اس آیت کے اندر فیل ہوا ہے کہ جو اخلاص ہے بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو اللہ کا دل ہوتا ہے کہ یہ اب مجھے اپنے لیے خالص کر لیں اس کے اندر، ورنہ کو اب باقی ساری چیزوں سے اس میں اور کسی کے لیے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ریزن نہ ہو، اس کی ریزن ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور یہ اس محبت کے اس سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 مول اتنا پیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ مجھے بھی جو نا اسی اخلاص کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ جو نا یہ مجھے وہ کرے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی آیت ہے، قل انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو ہے نا یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، مطلب ایک انفارمیشن کے جس میں جو نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نا میری نماز، میرا یہ سب اللہ کے لیے، یہ جو نا ایک فیصلہ ہے جو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ یہ ایک ڈائریکشن ہے جو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر لی ہے، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نا نہیں، میری نماز، میری قربانی، نسوکی کہتے ہیں قربانی کو۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو شروع بھی کیا، وہ ان کاموں سے شروع کیا جو کہ ہوتے ہی اللہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے کہ بے شک کہ میرا یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے پھر جو اسے اگلا جو بتایا، ایک تو پہلے کہا قل ان صلاتی، کہو کہ آپ کی نماز اور آپ کی نسک، آپ کی قربانیاں انسان دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ وہ جو قربانی ہوتی ہے نا وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ انسان ڈفرینٹ چیزوں کی دیتا ہے۔ کبھی انسان اپنی محبتوں کی قربانی دیتا ہے، اپنا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم نے اپنے سٹارٹ کے 10 میں دیکھا تھا ایک، کہ آپ جب اپنی محبت کی چیز میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مل کے اس لیول کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی محبتوں میں سے خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ نے قربانی دی آپ نے اس کے لیے۔ اب وہ قربانی آپ نے کس کے لیے دینی ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے دینی ہے۔ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی دی ہوئی قربانی کیا پتہ کبھی وہ اس کا وہ آئے گا کیا نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو قربانی دیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیں، اور آپ اس وقت جو ہے نا یہ کہیں کہ بے شک کہ میری وہ قربانی۔ پھر آپ مثال کے طور پہ اس قربانی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کسی کو معاف کرنا ہے، آپ کے دل کے اندر وہ آیا ہوا ہے کسی کے لیے، آپ نے اس کے وقت اب کیا کیا، آپ نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا۔
ابھی آپ نے ایک قسم کا قربان کیا اپنی انگوں کو، اپنی جو بھی آپ کی وہ آپ کے اندر آیا ہوا تھا، آپ کے جو نیگیٹو فیلنگ ہے آپ نے ان کو قربان کیا، وہ آپ نے اللہ کے لیے قربان. اگر آپ ان لوگوں کے لیے قربان کریں گے، کل کو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے، وہ آپ کو نہیں دے گا، آپ کو اس وقت تکلیف ہوگی بڑی شدید. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو چیز کرنی ہے، آپ اللہ کے ساتھ کا جو آپ کا رشتہ ہے نا، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو قربان کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا ہے. پھر آپ قربانی دیتے ہیں اپنی محنتوں کی، آپ محنتیں کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے سارا، آپ وہ سارا کچھ کریں، لیکن اگر اس کی آپ کی مین ریزن آپ اس کو اللہ کے لیے رکھیں کہ آپ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں اس کی جو محنتوں کی وہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بیسیکلی آپ کی ساری قربانی کی مختلف شکلیں کچھ بھی اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ آپ نے اس کی جو مین سوچ رکھنی ہے، جو میں نے کہا کہ آپ کر کس کے لیے رہیں، تو وہ جو ہے نا اس کے لیے سوچ ہے کہ آپ نے اس میں اپنے آپ کو خلص کر لینا، آپ نے اس میں اپنے دل سے وہ چیز کہ میرا کسی اور کے لیے کرنے والی ریزن ختم ہو گئی اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی ریزن رہ گئی. جیسے وہ ہم نے پچھلے درسوں میں دیکھا تھا، وہ حدیث تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے وہ عالم ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کے لیے کیا، اس نے کہا وہ کہے گا کہ جی میں نے تو یہ اپنا آپ کے لیے جو ہے نا لوگوں کو علم سکھایا، یہ کیا وہ کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اپنی یہ میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم بولیں. اسی طرح وہ قاری کے بارے میں کہا جائے گا کذبتا، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قاری بولیں اور جو خرچ کرنے والا ہوگا. یہ بھی بیسیکلی نا وہی اخلاص والی چیز ہے کہ آپ نے جب کوئی چیز کرنی ہے تو آپ نے اس میں اپنی جو وہ ہے نا وہ اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو مخلص کر لینا. جو آپ اللہ کے لیے مخلص کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز دل عزیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے وہ چیز ایک بہت ہی پیور اور ایک بہت ہی جو ہے اپنا ان کے دل کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ محبت سے وہ چیز نکلی. اچھا، ایک تو اس میں یہ چیز ہے. پھر دوسرا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اخلاص ہے نا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر ہم لوگوں نے اخلاص کر لیا تو کر لیا، بڑا کیا نام ہے اس کا اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ، پس بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اپنی اطاعت کرو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کہ اب یہ ہے کہ آپ نے وہ مخلصاً لہ الدین ہونا ہے، کہ اپنے وہ جو آپ کا وے ہے، دین کہتے ہیں وے آف لائف کو بیسیکلی، تو آپ نے اپنے اس وے آف لائف کے اندر آپ نے مخلص ہونا ہے اللہ کے لیے. تو یہ وہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ قُلْ إِنِّي صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک کہ میری نماز، میری قربانی، میرا کیا نام ہے اس کا جینا، میرا مرنا، سارا کچھ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ جو ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ ہے جو کہ آپ نے کانشیسلی بیٹھ کے آپ نے پہلے لینا ہے اپنی زندگی کے اندر. جب آپ یہ لے لیتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کیا نام ہے اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا اخلاص چاہیے. یہ ہم اگر اپنی طرف سے کوئی چیز کہیں گے کہ جو نا اپنا اس کی ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک ہوگی. ہم قرآن کے تھرو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے مینشن کیا. یہ سورہ انسان کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تو آپ کو، جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، ہمیں آپ سے نہ ہی کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکریہ. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ہمارا نا ایٹیچیوڈ ہمارا ایک بنایا ہے کہ اب جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں نا، بے شک آپ اللہ کے لیے کریں، لیکن اس کے بعد نا ان ریٹرن آپ دیکھتے ہیں اس کو، اب دیکھتے ہیں یار یہ میرا کوئی شکریہ کرے گا، یہ کوئی کم سے کم میرے لیے وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا میرے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے نا، اب آپ نے اس بندے سے نہیں کچھ وہ کرنا، وہ اچھا کر دیتا ہے، شکریہ کر دیتا ہے، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ اس سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے آپ کو شکریہ کرے. انہوں نے کہا ہے مجھے نہ ہی منکم جزاء ولا شکورا، نہ مجھے آپ سے کوئی جزا چاہیے، نہ ہی مجھے آپ سے شکریہ چاہیے، میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا. تو یہ جو ہے نا، یہ اب آپ کی اس چیز کے اندر کیا ڈالتی ہے، جو بھی آپ نے وہ ایکشن کیا، آپ کے اس ایکشن کے اندر یہ اخلاص ڈال دیتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خلص کر لیا اللہ کے لیے. اب آپ کو اس بندے سے کچھ نہیں چاہیے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بتائی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جو ہمیں اخلاص کرنے کا کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام ہمیں کہے نا، وہ بیسیکلی نا ہماری اپنی ایک شخصیت بناتے ہیں، اور پھر
وہ شخصیت جو ہے نا جب ہمارے اوپر سچویشن آتی ہے نا تو وہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس سچویشن کو، وہ ہمارا خمیر بناتی ہے. جیسے وہ ایک آلو ہوتا ہے اور ایک انڈا ہوتا ہے، ایک مثال ہے کہ اگر اس کو گرم کریں گرم پانی میں تو وہ سخت ہو جاتا ہے جو انڈا ہوتا ہے، اور جو بوائل ہو جاتا ہے، اور جو آلو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، سچویشن وہی ہے گرم پانی کے اندر، لیکن آپ جس خمیر سے بنے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں نا، یہ ہماری پھر جب وہ جو سچویشن ہم پہ آتی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک بندے کے اوپر مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، وہ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا. دوسرے بندے کے اوپر مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، وہی چیز، لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. تو وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بات بخش بات کہہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پر، تو اس کا مال اس چٹان کی سی مثال ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پہ زوردار بارش برسے تو بالکل صاف ستھرا چھوڑ دے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پناہ نہیں کرتا. اب اس میں دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بڑی مطلب پیاری. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو اللہ کے لیے جو اخلاص کرنے والی چیزیں یہ آپ نہیں کر سکیں گے unless کہ آپ کو یقین ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت پہ یقین ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے یار پتہ نہیں اللہ نے میں نے یہ اچھا کام کیا، اللہ نے ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا. وہ آپ اللہ کے ساتھ اس نے ظن رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک اللہ اچھا کریں گے. لیکن آپ کے اوپر کیا، آپ کو کیا ہوگا، اللہ کے اوپر ایمان. جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہوگا نہیں یار میں نے یہ کیا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے نا اس چیز کو کر پائے گا. پلس جس کو آخرت پہ یقین ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ میں نے یہ کر کے اس بینک میں ڈپازٹ کرا دیا آخرت والے، اور مجھے وہ مل جانا ہے. پتہ نہیں 70 ہو کے ملنا ہے، کتنے ہو کے ملنا ہے، 700 ہو کے ملنا ہے، وہ اب اللہ کے اوپر ہے. جتنا آپ نے جس محبت کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو اس کے حساب سے ملے گا. تو یہاں پر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مال خرچ تو کر رہا ہے لیکن اس کو جو ہے نا وہ اس کی مثال اس کی چٹان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کی طرح سے. اس کی اگلی آیت کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اپنا 265 آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اور ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو اپنے دلوں کو جمائے رکھیں اس باغ کی مانند ہے جو کہ بلندی پر واقع ہو، اور اگر باغ پہ زوردار بارش پکڑے تو دگنا پھل لائے، اور زوردار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی فواری صحیح، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھیں، دیکھنے میں وہ بھی مٹی تھی وہ جو چٹان پہ پڑی ہوئی تھی، اور دیکھنے میں یہ بھی مٹی ہے جو کہ وہ پہاڑ کے اوپر واقع ہے، لیکن یہ ایسا ڈیپ روٹیڈ باغ ہے جس کی جو ہے نا جس کے اوپر وہ جب پڑے گی تو وہ خشک ہونے کے بجائے وہ کیا ہوگا، وہ اور دگنا پھل لے کے آئے گا، اور وہ جو ہے اس کے اوپر پڑے گی تو وہ جو ہے اپنا ایک دم اس چیز کے اوپر سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگلی وہ آیت کے اندر کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اور اس کے باغ میں ہر طرح کے پھل، اور اس پہ بڑھاپا داری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد بھی نہ ہوں، اور عین اس وقت باغ پہ ایک ایسا ببولا آ جائے کہ آگ ہو اور باغ جلس کریں جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کے اندر ایک وہ سچویشن بنائی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ساری زندگی محنت کی، مشقت کی، سب کچھ کر کے ایک باغ بنایا، اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے. اب اس کو پتا تھا کہ یہ میرا سارا کچھ سیٹ ہے، یہ بچے ہیں یہاں سے باغ سے آئے گا، یہ ان کی ایسے پرورش ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اس نے اپنے حساب سے اپنی زندگی ساری سیٹ کرنی. اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سارا کچھ نہیں کیا تو کیا ہے، ایک وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوگی لیکن ایک جھونکا آئے گا کوئی بھی اور وہ سب کا سب جو ہے نا ساری چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیا ہوا، وہ ساری زندگی کا کوئی اس کو اب دینے والا دنیا کے اندر کچھ نہیں ملا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اخلاص کے اندر جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو وہ نہیں کرتے، جب اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ دگنا پھل لانے والا جو ہے وہ باغ بن جائے گا، وہ آپ کو ادھر بھی دے گا، وہ آپ کو آخرت میں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی وہ آپ کا دل دیکھ رہے ہیں، ان کو اس سے نہیں فرق پڑ رہا آپ کیا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ آپ کا دل دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کس محبت کے ساتھ دیے، کس کیا نام ہے اس کا اخلاص کے ساتھ دیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے یا لوگوں کے لیے دیا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2564 کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے آپ کی شکلوں کو
اور آپ کے مالوں کو. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کے قلوبکم ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. وہ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اس دل سے جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انسان کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولے کہ یہ جو بھی چیز کرنے لگے سوچنے لگے اس میں سب سے پہلے یہ اپنا دیکھے اپنے آپ کو خلاص میں اپنے آپ کو 2 منٹ وہ کر لے, اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وہ کلیئر کر لے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی سے تھوڑی سی تکلیف پہنچ کے کچھ کر کے آپ کو وہ ٹیسٹ ہوگا کہ کیا آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے یا آپ جو نا اپنا اس کے لیے, تو آپ کو اسی وقت ٹیسٹ ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ کر لینا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ دل دیکھتے ہیں اور اس دل سے کیے ہوئے وہ جو اعمال ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو دل والی بات ہے یہ ایسی ہے کہ وہ ایک حدیث ہے جو کہ بڑی پیاری ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی 42-45 حدیث ہے کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ ہی کی طرح کے ہوں گے, آپ کے بھائی ہوں گے اور ان کے پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی. اور وہ جناب کیا نام ہے اس کا, وہ نماز پڑھتے ہوں گے, وہ سارا کچھ انہوں نے پوچھا. لیکن جناب ان کو کیا ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن ان کے وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں وہ ایک دم سب کی سب ختم, ساری چیزیں. بندہ سوچے اس کیفیت میں, کیونکہ آپ سب نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے تو یہ واقعی ایسا ہوگا. بندہ کیا سوچ رہا ہوگا, میں سوچتا ہوں قیامت کے دن دیکھ رہا ہوگا میرا یہ پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں ہیں اور اس میں نمازیں ہیں, سارا کچھ ہے, اور ایک دم وہ سب کا سب ذرہ ہو گیا, ذرے کے برابر سب ختم. تو اس کی وہ حضرت صوبان جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا لا علمی میں ہم بھی ایسا نہ کر بیٹھیں گے جو انہوں نے کیا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں, اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی ہو تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے, اگر آپ اللہ کی نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو بے شک آپ سب کے سامنے ہیں یا اکیلے ہیں, اللہ تو وہی ہے, تو آپ پھر اس وقت اس چیز میں نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ باقی دنیا کے سامنے تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, آپ بڑے درس دے رہے ہیں, آپ بڑے چیزیں کر رہے ہیں, لیکن جب تنہائی ہے اس وقت جو نا آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس وعدوں کو آپ کوس کریں تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں اور وہ ایک دم ذرہ ذرہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے وہ اخلاص کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو اب اللہ آپ کو, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے یا دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی, آپ نے وہی کرنا ہے, آپ اسی طرح کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ اپنا اخلاص چیک کر سکتے ہیں بیسیکلی کہ یہ آپ کے اندر آیا ہے اور یہ کس طرح سے آیا. اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی کے اندر کہ انہوں نے کس طریقے سے اس اخلاص کو سمجھا اور کس طریقے سے اخلاص کو اپنی زندگی کے اندر وہ کیا. کہ ایک دفعہ جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ ہوئے تو جب بھی فجر کی نماز ہوتی تو فجر کی نماز پڑھتے اور پڑھ کے وہ صحرا کی طرف چلے جاتے. تو حضرت عمر کو بڑا اشتیاق ہوا کہ یہ کدھر جاتے ہیں حضرت ابوبکر, نماز پڑھتے ہیں تو کہیں چلے جاتے ہیں اور پھر صحرا کی طرف جاتے جاتے پھر نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تو جب ان کے پیچھے پیچھے گئے تو جاتے 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 وہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے اندر گئے ہیں, اور اس کے بعد کافی دیر بعد وہ باہر نکلے ہیں اور پھر باہر نکل کے تو وہ پھر اس گھر کے اندر چلے گئے. تو اس گھر میں ایک نابینا بوڑھی عورت تھی. تو وہ نابینا بوڑھی عورت سے حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو آپ کے گھر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ شخص روز میرے گھر آتے ہیں اور میں ایک نابینا ایک بڑھیا ہوں, اور یہ آ کے میرے گھر کو صاف کرتے ہیں, میرے کیا نام ہے اس کا, میرے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, میرا کھانا پکاتے ہیں, میرا سارا کچھ کرتے ہیں, ہر چیز سیٹ کر کے تو اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے مجھے آج تک اپنا نام بھی نہیں بتایا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اپنا کیا یہ آپ سے کوئی اجرت لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرے سے کوئی اجرت نہیں لیتے. تو حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے, اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی. تو دیکھیں کہ یہ وہ اخلاص ہے. اب حضرت ابوبکر نے ان کو اپنا نام تک نہیں بتایا. ان کو پتا ہے کہ جس نے دیکھنا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے, وہ میرا اللہ ہے, میں جاؤں گا جا کے جو میں نے کرنا ہے وہ میں کروں گا, اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ اخلاص کہ جس اخلاص کو جو نا ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے سمجھا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اخلاص ہے یہ ہم کیسے پائیں. ہم ایسی اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. ہمیں احساس ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ نے لازمی یہ اخلاص کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, مطلب ہم پہ فرض ہے.
پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ اپنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ یہ انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہم اس کو پائیں کیسے؟ اس کے لیے ایک چیز یہ کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ کام ایسے ضرور ہوں کہ جو آپ کریں اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو, صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو. آپ کی مثال کے طور پہ دن میں ایک نماز ایسی ہو کہ جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو. آپ کے گھر کمرے کے اندر آپ کی بیوی آپ دوسری جگہ پہ کہیں بھی پڑھتے کسی, آپ کو صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو. ایسی لمبی نماز ہو جس میں آپ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کر لیں, یہ وہ ہے, یہ وہ اخلاص والی نماز ہے. آپ کا کوئی ایسا صدقہ ہو جو کہ جس کا کسی کو بھی نہ پتہ ہو, وہ صرف آپ کو پتہ ہو اور آپ کے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جناب اپنا کوئی آپ نے کیا نام ہے اس کا دن میں کسی کے لیے کوئی چیز رکھی ہے, آپ اس کو معاف کر دیں, وہ صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ آپ نے اللہ کے لیے اس کو کیا ہوا. تو کوئی ایسے کچھ ایسے کام ہو جو آپ ڈیلی اپنی لائف میں سوچیں کہ جو صرف آپ کو پتہ ہو اور آپ کا اللہ تعالیٰ کو آپ کو پتہ ہو. تو یہ چیز جو ہے آہستہ آہستہ کر کے ہماری زندگی کے اندر جو ہے یہ اخلاص کو جو ہے وہ لے کے آ سکتی ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قل انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میرے مالک میری صلاتی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کا سب آپ کے لیے, جو کہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے اور میرے رب. تو ان کے لیے جناب اپنے یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے اوپر جناب ہماری اس کے اوپر ہمیں یہ کہنا ہے سب سے پہلے کروائیں, ہمیں ایسے دل اور یقین کے ساتھ کروائیں کہ ہم اس کے اوپر آ جائیں, اور اس کے بعد ہمیں اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو اور ہم سے ایسے کام کرائیں جو مخلص. وآخر الدعوان الحمد للہ. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.